کو سینٹ میں بالکل ایک فری ہینڈ دیا جائے گا, ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جائے گا. جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینٹ میں ان کا واقعی مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اپنے ایم پی ایز اپنے ایم این ایز ان سے ناراض ہے, ان سے سخت ناراض ہے, اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ ایک نو کانفیڈنس شو کرتے ہوئے پہلے انہوں نے عدالتی ریفرنس فائل کیا, پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل کمیٹی کے تھرو فورس کیا, کوئی ڈبیٹ کے بغیر, کوئی بات چیت کے بغیر, کوئی اپوزیشن کی ان پٹ کے بغیر. تو اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل پیش کر رہے ہو, اگر آپ کا وفاقی وزیر نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, مطلب آپ بھی مان چکے ہو کہ یہ ایک آئینی ایشو ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. مگر اس کے بعد جب آپ ایک آرڈیننس نکالتے ہو, جو ایک آرڈیننس کے تھرو تو آپ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے ہو, آپ پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ایک لیجسلیٹو چینج کی ضرورت ہوگا, تو یہ کھلم کھلا ایک کانٹرڈکشن بھی ہے, ان کا اپنا پوزیشن میں ایک کنفیوژن اور ایک کانٹرڈکشن ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ ہمارا عدالت اس کو اجازت دیں گے, جہاں الیکشن کمیشن نے بھی صاف کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہیں, جہاں تاریخ ہمارے سامنے ہے, جہاں کورٹس کے پریسیڈنٹس موجود ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی obviously ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں, مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ, پاکستان کی پارلیمان پہ اور پاکستان کے انتخابات پہ. اگر یہ سازش کامیاب ہوتا ہے تو یو مائٹ از ویل لاک دا پروونشل اسمبلیز اینڈ دا نیشنل اسمبلیز آف پاکستان. ان کا فائدہ ہی کیا ہے, ممبرز کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے, ان کا کوئی رائے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مرضی سے جو وہ کام کرنا چاہے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو, چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو, چاہے وہ ووٹ ہو, وہ ان کا حق ہے کہ ہم اپنا جو فورم ہے اس کے تھرو وہ کام کرے. اگر پریزیڈنٹس کے دفتر سے یا کورٹ کے تھرو لیجسلیشن ہونا ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے, ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں. ساتھ ساتھ آپ یہ پریسیڈنٹ کو دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن اوپن بیلٹ اینڈ کلوز بائی, یہ پریسیڈنٹ دیکھیں. اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہر الیکشن سے پہلے نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گیا, کوئی نیشنل اسمبلی نہیں ہے, تو پھر پریزیڈنٹ آرڈیننس نکالے گا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بھی اوپن جنرل الیکشن کا ووٹنگ ہوگا, فیس بک پولنگ کے مطابق آپ اپنا فیس بک پیج پہ جا کے ووٹ ڈالیں گے, اور ہم بھی بے بس ایسے دیکھیں گے کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اسلام ہاؤس میں نہیں. یہ بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ سٹیپ بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سارے جو حکومت کے سہولت کار ہے ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جو خطرناک راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ بالکل ایک غلط میسج اور غلط پیغام ملک کے اندر اور ملک کے باہر جائے گا. اب کافی امیدوں ہمارا سپریم کورٹ سے وابستہ ہے کہ وہ غیر جانبداران اور غیر سیاسی آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں دیے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس الیکشن تک رہے گا. جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے, ہم نے obviously فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے مقابلہ
کریں گے. میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان صوبائی اسمبلی اور ممبران نیشنل اسمبلی، ہمارے لیے سیکرٹ بیلٹ تو سب کے لیے اپنا ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا زیادہ آسان ہے. بہت ہی اس قسم کا نظام میں جہاں نیب نہ صرف اپوزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیاسی سطح پہ، مگر حکومت کے طرف سے اپنے اتحادیوں پہ اور اپنے اپنے ممبران کے خلاف بلیک میل کرنے کے لیے بھی اعتماد ہوتا ہے. تو obviously the حکومت اینڈ ایوری بڈی ہو از کنسرنڈ کہ ان کا اپنے ممبرس کے نیشنل اسمبلی ممبرس پہ، پروونشل اسمبلی ممبرس پہ they don't have the confidence. they're under this false impression کہ اگر ہم اوپن بیلٹ سے الیکشن کروائیں گے تو شاید وہ اپنے ممبرز، اپنے سینیٹرز منتخب کرنے کے لیے زیادہ آسانی ہوگا. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ممبران آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اوپن ووٹ میں صحیح زیادہ مشکل ہوگا، مگر آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے. اور انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو اوپن ووٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے. لیکن اگر آپ کے لیے یہ ایکسیپشن دیا جاتا ہے، اگر آپ کے لیے پھر سے یہ ایکسیپشن ایک جماعت اور ایک آدمی کے ایگو اور انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان کی آئین کو پامال کیا جاتا ہے، تو یہ صاف ایک پیغام دیا جائے کہ پاکستان کے جمہوری قوتوں کو، سارے اداروں کی طرف ایک پیغام دیا جائے گا کہ آپ جو بات کرتے ہو کہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کا مقابلہ کرے، سسٹم کے اندر رہ کے جمہوریت کی بات کرے یا جمہوریت کے لیے جدوجہد کرے، وہ سسٹم کے اندر رہنے کا جو کیس ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا. اور ہم سوچنے پہ جہاں آپ ہر چیز آپ بولنے کے حق بھی لیں گے ہم سے نیشنل اسمبلی میں، قائد حزب اختلاف کو بھی بولنے کا حق آپ ان سے چھینیں گے نیشنل اسمبلی میں، آپ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کے اہم ایشوز پہ اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ ہمارا ووٹ کا حق اور وہ بھی اس طریقے سے چھینیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعتوں کی طرف سے ایک سیریس جو ہے ریاکشن آئے گا. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. ہم سندھ حکومت کے تھرو اور میاں سینیٹر سابق چیئرمین رضا ربانی کے تھرو ریفرنس کا جو سلسلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ ہم اپنا پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور کل ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو حیدرآباد میں جلسہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں دم دم مست قلندر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوکل پارٹی ہے کافی زور و شور سے اپنے محنت جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس صوبے کے عوام کی جو رائے ہے اس پہ اور جمہوریت پہ، وہ کل آپ کے سامنے پورے پاکستان کو ضرور نظر آئے گا. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی تیاری ہے ہمارا مہنگائی مارچ کے لیے، جو 26 مارچ پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاجی سلسلہ کا جو آغاز ہوگا. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے چاہے وہ MRD کی موومنٹ ہو، چاہے وہ ARD کی موومنٹ ہو، سندھ کے عوام نے بھرپور طریقے سے ان موومنٹس میں اور جمہوریت کے حمایت کے لیے محنت کیا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ مارچ 26 کا بھی مہنگائی مارچ میں یہاں کے عوام اپنا نظریات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اور اس ماحول میں جہاں تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے اور تاریخی مہنگائی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ان مسائل سے باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز شریف پر کوئی نیب کا نئے کیس کھولے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور
नैब बैठने की बात है, ये सब क्या हो रहा है? मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अभी हमारा जी बिल्कुल हमारा मीटिंग हुआ, हमारा पूरा जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर भी तबसरा हुआ। हमने जो ये ऑर्डिनेंस की कोशिश है और ये दांधली का कोशिश जो सेनेट इलेक्शंस में ये करने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी हमने मज़ाहमत किया। अपना महंगाई मार्च की मोबिलाइजेशन के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में सारे जमातों मिलकर आवाज़ उठाने और एहतजाज करने का सिलसिला जो इस महीना में होगा उस पे हमने ज़ोर दिया। जहाँ तक नैब है उनका कोशिश तो कब से चल रहा है और वो अपने कोशिश बिल्कुल शायद जारी भी है। हम नैब से ना आज डरे ना कल डरे हैं और हम इनका हर हथकंडा का मुकाबला करने जानते हैं। मैं पहले भी आपके सामने बैठ के कहा, मैंने इसी रूम में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो गिरफ्तार करे। अभी तक तो हिम्मत नहीं रहा है, देखते हैं आगे जाके कैसे होता है। और जहाँ तक मरियम शरीफ साहिबा है, हमने पहले भी इसमें मज़ाहमत किया है कि सियासी तरीक़ेकार जो हर पाकिस्तानी जानता है कि नैब अगर एक्शन में आता है तो अपोजिशन के लिए एक्शन में आता है, और अगर नैब ये सिलसिला जारी रखेगा तो हम भी अपना कोशिश में लगे हुए हैं और मार्च 26 तक तो हम वैसे ही उनके तरफ आ रहे हैं।